خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا، قاصد معلوم ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور گھوڑے کو اینٹ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ، گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن امیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن امیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت الحیا میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن امیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت الحیا کا مویش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن امیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان میں سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، زرار بن الازور موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہے، رافع بن امیرہ نے کہا۔ ایسی جرأت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ روک لیا اور رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ابن الازور کو اس حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔
وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی مورخوں کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سے تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جائے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ عنہ چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نوعمر لگتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خولا بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خامدوں بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومیوں نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مضافات میں تھے۔ خولا وہاں سے خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے،
خولا نے گھوڑے کو اینٹ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خولا نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی نہ ٹھہر سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہے۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سے مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈرے، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دیں۔ الحمدللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن امیرہ کو بلاؤ۔